السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی کلیات سے ایک اور نظم کی تشریح آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ گل رنگی، یہ نظم آپ پڑھ لیجئے، میں اس کی صرف تشریح کروں گا۔ یہ نظم بڑی حد تک نازک اور حساس کیفیات و جذبات سے ہم آہنگ ہے، جس میں اقبال نے ایک انسان اور پھول کی فطرت کا موازنہ کیا ہے۔ عملاً یہ نظم بھی ان کی ابتدائی نظموں میں سے ہے، تاہم اقبال کی اولین نظم ہمالہ سے قدرے مختلف نظر آتی ہے۔ اس میں اپنے اپنے مقام پر پھول اور انسان کی نفسی کیفیات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اول و آخر جملہ مسائل کے باوجود انسان کی افضلیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلا بند: معنی شناسہ، واقف جاننے والا، عقد مشکل وہ گتی جسے سلجھانا آسان نہ ہو، گل رنگین رنگین پھول، زیب محفل محفل کی زینت، فراغت مہلت فرصت، گداز نرم گلنا۔ مطلب یہ ہے اقبال پھول سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ تجھے اس حقیقت کا کیا علم کہ زندگی کے مسائل کون کون سے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملات تو وہی جان سکتا ہے جس کے پہلو میں دل ہو، اور شاید یہی چیز تیرے پاس موجود نہیں۔ ہر چند کے تیرے وجود سے محفل کی زینت میں اضافہ تو ہوتا ہے، تاہم عملی سطح پر وہاں جو ہنگامے برپا ہوتے ہیں ان میں تیری شرکت کسی طور پر بھی ممکن نہیں، کہ یہی تو انسانی سطح پر عملی جدوجہد کا حصہ ہے جس سے تو بہرحال محروم ہے۔ تو جس انداز سے ساکن ثابت رہتا ہے وہ انسانی فطرت سے کسی طور پر بھی مطابقت نہیں رکھتا، کہ انسان تو ہر لمحے زندگی کی گو نہ گو مشکلات و مسائل سے دوچار رہتا ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ گل رنگی، اس دنیا میں جہاں میں اور تو دونوں بدوباش رکھتے ہیں، وہاں میری طرح ہر انسان اپنے مقاصد کی تکمیل کے مضطرب اور پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے، جبکہ تیری زندگی میں تو سرے سے ایسی خواہش اور مقصد کا کوئی وجود ہی نہیں، کہ اس نوع کی خواہش اور تمنا تو صرف اہل دل کو ہی ہوتی ہے اور بس۔ دوسرا بند: معنی دید حکمت تدبیر والی آنکھ۔ مطلب اس بند میں اقبال اپنی ذات کے حوالے سے پھول کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ دستور نہیں کہ تجھے اپنی چھوٹی موٹی خوشیوں اور ضروریات کے لیے شاہ سے جدا کر دوں، کہ یہ شیوا تو محض ظاہر پرستوں کا ہے، جبکہ میں تو صورت اور سیرت دونوں کے حسن کا قائل ہوں۔ میرا ہاتھ کسی سنگ دل کلچی کا بھی نہیں ہے جو تحقیق اور ذاتی مقاصد کے لیے تجھے شاہ سے علیحدہ کر کے پتی پتی میں تقسیم کر دے۔ اس کے برعکس میں تو اسی طرح تجھ کو پسند کرتا ہوں جیسے بلبل اپنی چاہت کا اظہار کرتی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ تیسرا بند: معنی مستور چھپا ہوا۔ مطلب اگر تیری پتیوں کو زبان کے مانند سمجھ لیا جائے تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ تو ہمیشہ خاموش رہتا ہے؟ اس خاموشی کا سبب وہ کون سا راز ہے اے پھول جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے اور جس کو تو افشا کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو بھی میری طرح بہشت کا ایک فرد ہے، لیکن آدم کی طرح میری طرح تجھے بھی وہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود تو اس زندگی پر مطمئن ہے، جبکہ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے بدستور جدوجہد کر رہا ہوں۔ چوتھا بند: معنی جام جم جمشید کا پیالہ سن گھوڑا ادراک عقل۔ مطلب اے پھول تیری برعکس میں جو ہر لمحہ پریشان اور مضطرب رہتا ہوں، کہیں یہی پریشانی میرے لیے وجہ سکون نہ بن جائے، کہ یہ جگر سوزی اور کچھ پانے کی جدوجہد ہی انسان کی دانش اور حکمت میں اضافہ کرتی ہے اور کائنات کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے اکساتی ہے۔ پھر میں جو خود کو کمزور اور ناتواں سمجھ رہا ہوں، شاید یہ کمزوری اور ناتوانی ہی میرے لیے قوت کا سرچشمہ بن جائے اور مجھ میں جو کچھ پانے کی جستجو ہے وہی حصول مقاصد کا ذریعہ بن جائے، کہ اس طرح مسلسل جستجو پورے زمانے کو روشنی عطا کرتی ہے اور یہی انسانی عقل اور شعور میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ نظم کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اگلے نظم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے۔